بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، اس سے پہلے والی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اپنے محاسبہ، اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور اپنے عاقبت کی فکر کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تھی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس بات پر ہی متنبہ کیا تھا کہ دیکھو اللہ کے احکام کو، اللہ کے ذکر کو چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جانا یہ اللہ غنی کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، بلکہ اس میں صرف ہمارا نقصان ہے. جو کوئی شخص اللہ کو بھولا ہوا ہے گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے. اس کے بعد ظاہر بات ہے لوگوں کے دو گروپ ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور دوسرا جو گروپ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا. اب حقیقت بھی ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ظاہر بات دونوں گروپ برابر نہیں ہو سکتے. تو اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. لا یستوی برابر نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے تو یہ فرق زیادہ واضح نہ ہو، لیکن آخرت میں یہ فرق بالکل واضح ہوگا کہ لا یستوی برابر نہیں ہیں اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے یعنی جہنمی لوگ اور اصحاب الجنہ یعنی جنتی لوگ. جنتی اور جہنمی یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انجام کے لحاظ سے اور بدلہ دونوں لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے. جیسا کہ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مجرمین کو مسلمین کے برابر کر دیں گے؟ یہ کیسا ہوتا؟ افنجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں متقی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں، اور جو یاد نہیں کرتے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مبغوض بندے ہیں. تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی چیز اس آیت میں بھی ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اصحاب النار یعنی جہنمی و اصحاب الجنہ اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کی وضاحت فرمائی اصحاب الجنت هم الفائزون، جو لوگ جنتی ہیں وہی کامیاب ہوں گے. اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا مخالف مفہوم یہ ہے کہ اور اصحاب النار جو ہیں وہی لوگ خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولا نہیں ہے، وہ اصحاب الجنہ میں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے وہ حقیقت میں اصحاب النار ہے. لہذا وہ خود اپنے آپ کو بھولا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولا نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، بلکہ ان سے پہلے یہود اور نصارہ کو یہ متنبہ کر رہا ہے کہ یہ قرآن جو تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو اگر
انزلنا ہم نازل کرتے، ھذا القرآن اس قرآن کو، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل کسی پہاڑ پر، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اسے دیکھتا، لا یقین لا یقیناً تاکید کے لیے ہے، رأیتہ تو دیکھتا اس کو، یعنی اسی پہاڑ کو، تو اس پہاڑ کو دیکھتا کیا؟ خاشعا، خشع یخشع کے معنی ہوتا ہے خشوع کے معنی انسان دب کر کے رہے، جھک کر کے رہے، چھوٹا بن کر کے رہے، تو لرأیتہ خاشعا اسے دیکھتا جھکا ہوا، اسے دبا ہوا دیکھتا، اور کیا؟ متصدعا، تصدع صدع کے معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، لمتصدعا پھٹا ہوا، من خشیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔ یعنی اگر یہ قرآن کسی پہاڑ کے اوپر نازل ہوتا جو تمہارے مقابلے میں کس قدر سخت ہے، تمہارے مقابلے میں کس قدر اس کے اندر قسوہ پایا جاتا ہے، اگر یہ قرآن اس پہاڑ کے اوپر بھی نازل ہو جاتا تو تم یہ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت کو سامنے رکھے ہوئے وہ جھکا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل فروتنی کا اظہار کر رہا ہے، اور اس قرآن کے جو احکام ہیں، ان قرآن کے احکام وغیرہ کو جب دیکھتا تو متصدعاً وہ پھٹ پڑتا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ متنبہ کر رہا ہے کہ تمہیں تو پہاڑ کے مقابلے میں زیادہ چاہیے کہ تم اس قرآن سے اثر لو۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر اپنا ایک احساس رکھا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو محسوس کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی کے گن گاتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کوئی بھی چیز ہے اللہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کے حمد کو، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی پاکی کو سمجھتے نہیں ہو۔ اسی طریقے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اس دنیا میں تنفیذ کو ہم نے پیش کیا کس کے اوپر؟ علی السماوات والارض والجبال، آسمان کے اوپر بھی، زمین کے اوپر بھی اور پہاڑ کے اوپر بھی۔ تو فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو اس سے بھی ان چیزوں نے انکار کیا، یعنی آسمان اور زمین اور پہاڑ نے، اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احساس رکھا ہے، لیکن ہم اور آپ اس کو سمجھتے نہیں۔ تو وہی احساس جو پہاڑ میں پایا جاتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو اس کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور حیت کے سامنے بالکل جھک جاتا، کسی بھی قسم کے تکبر اور استکبار سے کام نہ لیتا، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو اٹھانے سے اس قدر گھبراتا کہ وہ پھٹ پڑتا اور ریزے ریزے ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر تو لَرَأَيْتَهُ، تو یقیناً تو بلا شبہ تو اس کو دیکھتا، خاشعاً جھکا ہوا، دبا ہوا، متصدعاً پھٹا ہوا، من خشیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا ایک مثال دے رہا ہے، یہ مثال دے رہا ہے، وہ کس لیے؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ ایک مثال ہے جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ فکر کریں اور سوچیں، یعنی
وہ لوگ اس پر تدبر کریں، اس بارے میں غور کریں کہ جب قرآن کا یہ حال، قرآن کے پہاڑ پر نزول کا یہ حال ہو سکتا ہے تو اس کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہونی چاہیے۔ ہمیں بھی بلا چونچرا اس قرآن مجید کو قبول کر لینا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ان احکام کے بعد یہ احکام کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید اور اپنی عظمت کا بیان کر رہا ہے، جو آخر کی 3 آیتیں ہیں۔ یہ آخر کی 3 آیتیں کئی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک حیثیت سے تو یہ کہ یہ 3 آیتیں بعض حدیثوں کے اندر، اور علماء نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، ان 3 آیتوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے علماء ہیں اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کے باوجود، چونکہ قرآن مجید کی جو روح ہے اس سے اس کی تائید ہوتی، اس لیے وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے۔ اور وہ حدیث یہ ہے سنن ترمذی وغیرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کو 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے، 3 بار پڑھے، پھر اس کے بعد یہ تینوں آیتیں پڑھے، تو صبح سے لے کر کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اور اگر اس کا انتقال اسی حال میں ہو جائے تو وہ شہید مانا جائے گا۔ اور اگر شام کو پڑھے تو اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ لیکن میں پہلے یہ بات واضح کر دے رہا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بہت سے علماء ضعیف کے باوجود اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اس کی توحید اور اس کے اسماء و صفات جو بیان کیے گئے ہیں، اس ایک جگہ قرآن مجید میں، ایک جگہ اس کثرت سے کسی اور جگہ قرآن مجید کے اندر یہ نام نہیں آئے، بلکہ یہ سورت ہی پر اگر آپ غور کریں، اس سورت کے اندر کل دیکھیں گے آپ 24 آیتیں ہیں، 24 آیت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا نام لفظ اللہ اور اس کے لیے جو صفات استعمال ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کی تعداد 40 سے زائد پہنچ جایا کرتی ہے، بلکہ لفظ اللہ اس سورت کے اندر 22 بار آیا ہوا ہے، 1-2 بار نہیں بلکہ 22 بار آیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، باقی جو نام ہیں، ان میں سے اس سورت کے اندر تقریباً 15 اور 16 ان تینوں آیتوں کے اندر بیان ہوئے ہیں، جو ایک جگہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ تو اس ناحیے سے یہ 3 آیتیں بڑی اہم ہیں کہ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اس میں حمد و ثنا ہے، ثانیاً ان آیات کی فضیلت وارد ہے، اور ثالثاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ جس کثرت سے اس سورت کے اندر جمع ہیں کسی اور سورت کے اندر نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو اللہ لا الہ الا هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ یہ قرآن نازل کرنے والا، یہ یہود کو رسوا کرنے والا، یہ مسلمانوں کو کامیاب کرنے والا، اپنے نبی کی مدد کرنے والا، یہ ذات کون سی ہے؟ هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اور جانتے ہیں بہت سے علماء کے نزدیک، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جمہور علماء کے نزدیک، زیادہ تر اکثر علماء کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ ہے، یہ اسم اعظم میں شمار ہوتا ہے۔ اور جانتے ہیں لفظ اللہ یہ اس قدر عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسم ذات ہونے کی فضیلت اسی نام کو حاصل ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے، یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کے اسماء حسنہ ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو دیگر ناموں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جاتا ہے، لیکن اللہ کو دیگر ناموں کے ساتھ جوڑ کر کے نہیں، اس ناحیے سے نہیں کہ اللہ کا یہ فلاں کا نام اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم ذات ہے۔ بلکہ جن لوگوں کو وہ کتاب مل جائے علامہ قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی، جن کی کتاب رحمت للعالمین ہے، انہوں نے اسماء حسنہ
الحسنہ کی شرح میں ایک کتاب لکھی ہے، شرح اسماء اللہ الحسنہ، اس کتاب کے اندر لفظ اللہ کے اوپر جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ پڑھنے لائق ہے، وہاں جا کر کے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو هو اللہ، وہ اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، وہ کون ہے؟ الذی لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور اس کی صفات کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ غیب کے معنی وہ چیز جو انسان اپنے حس سے معلوم نہ کر سکے، والشہادہ وہ چیز جو انسان کے سامنے ہو اور اس کو انسان معلوم کر سکتا ہے۔ یہاں دو باتیں سامنے رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کو غیب و شہادت، حاضر اور غائب کہا جاتا ہے، یہ انسان کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز غیب نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام شہید ہے، ایک نام بصیر ہے، ایک نام علیم ہے۔ ان تمام ناموں کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا و ما فیہا، اس عالم اور اوپر کے عالم کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزئیات کا بھی علم رکھتا ہے اور کلیات کا بھی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے غیب و شہادت، تو یہ انسان کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے۔ دوسری چیز کہا جاتا ہے عالم الغیب والشہادہ، حالانکہ شہادہ کا ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ شاہد تو ہر چیز، ہر انسان اس کو دیکھتا ہے، لیکن چونکہ غیب کے مقابلے بیان کیا جاتا ہے اور کوئی بھی انسان نہیں ہے جو اپنے سامنے ہر چیز کو دیکھ سکے۔ ایک انسان کھڑا ہوا ہے لیکن وہ پیچھے کی چیز نہیں دیکھ رہا ہے، بسا اوقات پیچھے سے اس کے اوپر کوئی چیز، حالانکہ وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، شہادہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، مکمل طور پر اور کامل طور پر، کلی طور پر کسی انسان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو هو اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوا اس کے، یعنی اس کے علاوہ عبادت کے لائق، الہ ہونے کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، یا یہ کہیے کہ اس کے الوہیت کی دلیل کیا ہے، اس کے معبود برحق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ هو الرحمن الرحیم، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو عالم الغیب ہوگا، جو اتنا بڑا عالم ہوگا، اس کے اندر کبر پیدا ہو سکتا ہے، وہ ظلم کر سکتا ہے، وہ زیادتی کر سکتا ہے۔ نہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم ہے۔ هو الرحمن الرحیم، یہ دونوں معنی قرآن مجید میں بکثرت وارد ہیں، اور آپ دیکھیں گے عموماً یہ دونوں معنی ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، الرحمن الرحیم، جن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے دوستوں پر بھی رحم کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کے اوپر بھی رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی رحم کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی رحم کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں جو دعا وارد ہے کہ رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، دنیا اور آخرت کا جو رحمان ہے اور رحیم یعنی آخرت کا بھی رحیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وسعت رحمتی کل شیء، ہماری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے، ہماری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے دو نام کیا ہے؟ الرحمن الرحیم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اللہ لا الہ الا ہو، اس کلمے کی لا الہ الا اللہ، اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے بار بار دہرایا گیا ہے۔ هو اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے
وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المؤمن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے اور متکبر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 8 نام آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملک ہے۔ ملک کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا، آخرت، دنیا و ما فیہا، یہ دنیا اور جو عالم علوی ہے، تمام چیز، ہر چھوٹی بڑی چیز کا مالک اللہ ہے، نہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی ملکیت کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے۔ ہر چھوٹی چیز پر بھی اس کی حکومت حاصل ہے۔ وہ اپنے مملکت میں جس طریقے سے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی مالک ہوتا ہے لیکن ملک نہیں ہوتا، کوئی ملک ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اور ایک شخص ہے، ایک چیز کا مالک ہوتا ہے لیکن اس میں اپنے من سے وہ تصرف نہیں کر پاتا۔ ایک چیز ہے، کسی چیز کا مالک ہوتا ہے لیکن وہ اس کے بارے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ تو یہ ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، الملک القدوس۔ قدوس یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک معنی ہے طہارت کا اور ایک معنی ہے برکت کا۔ ایک معنی ہے برکت کا، اسی لیے آپ جانیں گے بیت المقدس کو مقدس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے مقدس کہا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد میں برکت عطا فرمائی ہے۔ اور مقدس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ پاک، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ جو آدمی وہاں پر جاتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کے تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی۔ ان کی دعا کا ایک حصہ بھی تھا کہ جو آدمی بھی اس گھر میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو پاک کر دینا۔ تو مقدس کے اندر 2 معنی پایا جاتا ہے۔ قدوس میں وہ ذات جو پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہر قسم کے عیوب پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اپنی صفات کے لحاظ سے بھی اس میں کسی بھی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اپنے فیصلے کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کسی بھی اللہ کے فیصلے میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک القدوس، یعنی جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ فرشتے جس کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جس کی تقدیس بیان کرتے ہیں، جیسا کہ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس اور تحلیل بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے بہت سے مظاہر پائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے کے اندر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر سے فارغ ہوتے تو سبحان ملک القدوس سبحان ملک القدوس پڑھا کرتے تھے۔ تو علی کل حال یہاں پر قدوس کی وضاحت کا موقع نہیں ہے۔ قدوس کے معنی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا، مبارک ایک چیز ہے اور دوسری چیز کیا ہے؟ پاک۔ خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ السلام، السلام کے معنی ہوتا ہے سلامتی، سلامت رہنے والا اور سلامت رکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب سے اس میں سلامتی پائی جاتی ہے۔ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ اس ناحیے سے السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
किसी भी किस्म का उसमें ऐब नहीं, इस नाहिए से सलाम है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को भी मुसलमान इसलिए बनाया है कि लोग उसके हाथ और पैर से सालिम रहे। मन अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद सलाम है और अपने बंदों को सलामती अता करने वाला है। इसीलिए जन्नत का एक नाम क्या है? दारुस सलाम है, जहां अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को दाखिल करेगा। अल मुमिन, अल मुमिन के माने होता है आम माना में तस्दीक करने वाला और अमन देने वाला। इंसान के लिए जब बोला जाता है अल मुमिन, तो उसका माना होता है तस्दीक करने वाला, अल्लाह तबारक व तआला के वाद और वईद को की तस्दीक करने वाला। और अल्लाह तबारक व तआला के लिए दोनों माना है। एक तस्दीक करने वाला किस माना में? कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों और अपने वलियों की तस्दीक करता है। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो हदीस जो बच्चे की तख्लीक से मुताल्लिक है, उसमें उन्होंने यही अल्फाज इस्तेमाल किया है, अस्सादिकुल मस्दूक, अस्सादिक अल मस्दूक, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सच्चे हैं और आपकी तस्दीक की जाती है। कौन तस्दीक करता है? अल्लाह तबारक व तआला। और दूसरा माना मोमिन का यह है अमन देने वाला। जाहिर बात है अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों को अमन देगा, उन्हें कहां कभी खौफ ज़दा नहीं करेगा। आप अगर गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला के नाम अल मलिक के बाद अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन ये जिक्र करने में बड़ी हिकमत है कि मसाओकात उमूमन जो बादशाह होते हैं अपने बादशाही के ज़ोम में, अपने मुल्कियत की ज़ोम में उमूमन लोगों की हक तलफी करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं है, वो ऐसा हाकिम है कि उससे किसी को खतरा नहीं है। अल मुमिन अल मुहैमिन, हैमना युहैमना के माने होता है तसल्लुत के, और एक माना होता है निगरां के, एक माना होता है हिफाजत करने वाले के। ये सारे माना मुहैमिन में दाखिल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की जात वो है जो तमाम मखलूकात के ऊपर मुहैमिन, गालिब और मुतसल्लित है। अल्लाह तबारक व तआला की जात वो है जो तमाम मखलूकात के कामों की निगरानी कर रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला की जात वो है जो अपने मोमिन बंदों और मोमिन बंदों की नेकियों और नेक आमाल की हिफाजत करने वाला भी है। अल अजीज, अल अजीज, अजीज के माने होता है वो जात जिसकी इज्जत को चैलेंज ना किया जा सके, वो जात जिसके ऊपर कोई गालिब ना हो, वो जात जो जिसको कोई मकहूर ना कर सके। जाहिर बात ये जात किसकी है? अजीज अल्लाह तबारक व तआला की है। अल जब्बार, जब्बार भी अल्लाह ताला के नामों में से है। जब्बार के अंदर अरबी जुबान में दो माना पाया जाता है। एक माना होता है कहर और उलू का, जैसे हमारे यहां आमतौर पर कहते हैं बड़ा जब्बार है, यानी बोलकर क्या मुराद लेते हैं कि गोया लोगों के ऊपर जुल्म लोगों के लिए खतरा है। और दूसरा माना जबर के माने होता है जोड़ने का, दूसरा माना जबर के है जोड़ने का। इसी से अरबी जुबान में जबीरा वो कहते हैं कि जहां हड्डी वगैरह टूट जाए तो जो पट्टी लगा करके उसको बांधा जाता है ताकि हड्डी जुड़ जाए, उसे क्या कहते हैं? जबीरा कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की जात दोनों है कि उसके ऊपर कोई गालिब नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला की जात यह है जो मोमिनों को अपने से जोड़ने और अपने करीब करने वाली है। अल जब्बार अल मुतकब्बिर, अल मुतकब्बिर किब्र से बना है, यानी जिसके अंदर जो है बड़ाई पाई जाए। और जाहिर बात है ये जात किसकी है? अल्लाह तबारक व तआला की है। इसके अलावा कोई अल्लाह ताला की जात नहीं है। तो जब्बार और मुतकब्बिर दोनों के अंदर गालिबा कुव्वत और बड़ाई पाई जाती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदा में जो अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम के या गायत ताज़ीम के मज़हर हैं, वहां पर आप ये जिक्र पढ़ा करते थे, सुबहान ज़िल मलकूति वल जबरूति वल किब्रियाई वल अज़मा, सुबहान ज़िल मलकूति वल जबरूति वल किब्रियाई वल अज़मा।
आगे अल्लाह ताला फरमाता है सुबहान अल्लाहि अम्मा युशरिकून, पाक है वो जात उन तमाम चीजों से जिन चीजों को अल्लाह का शरीक बनाते हैं। यानी ये जब्बार, ये कहार, ये मोमिन, ये कुद्दूस, ये इस बात की अलामतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई शरीक नहीं है। लिहाजा सुबहान अल्लाहि अम्मा युशरिकून, पाक है वो ज़ात जो इन तमाम चीज़ों से बरी है। आज की मजलिस यहीं पर रोकते हैं, इंशाअल्लाह अगली मजलिस अगली आयत और इस सूरत से जो फ़वाइद हैं वो आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं। याकूब अजीज 00966 5089 59707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं। अब्दुल सलाम उमरी 00966 502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।